دوستان عزیز وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قلعہ تلاجہ میں وزٹ کے لیے آئے ہیں چند دوستوں کے ساتھ۔ میرے ساتھ میرے بہت ہی اہم دوست موجود ہیں جن کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس دشوار گزار ترین راستے میں ہماری معاونت فرمائی۔ ابھی میں تلاجہ قلعہ کے جو مین انٹرنس ہے یہاں پہ کھڑا ہوں، اور آگے پھر انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جلال الدین خوارزمی کا یہ عظیم الشان قلعہ جو ہے وہ کس مشکل سے انہوں نے یہ بنایا ہوگا اور کتنی دشوار گزار جگہوں پر جو ہے وہ یہ واقع ہے، اور اس سے جلال الدین خوارزمی کا جو ہے وہ جلال، تمکنت، عزت اور عزم مصمم اور اس کی اسلام کے لیے خدمات جو ہے وہ بالکل واضح ہوتی ہیں۔ آئیے عزیز وقار، ہم تقریباً قلعہ تلاجہ کے ٹاپ پہ جو ہے وہ پہنچنے والے ہیں۔ نہایت دشوار گزار راستہ ہے، اور آج کے انسان کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی حیران کن ایڈونچر سے جو ہے وہ کم نہیں ہے، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر مجاہدین جو ہے وہ کس طرح اترتے ہوں گے، پھر کس طرح اس پر جو ہے وہ چڑھتے ہوں گے۔ ان کے گھوڑے اور ان کی گھوڑوں کی ٹاپیں جو آپ نے ابھی دیکھی ہیں، ان کو کس طرح جو ہے وہ یہاں پہ لاتے تھے مجاہدین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان گھوڑوں کو کتنا حوصلہ، ان جانوروں کو کتنی ہمت عطا فرمائی تھی کہ وہ حضرت انسان کو اور مسلمانوں کے عظیم جرنیلوں کو جو ہے وہ اپنی پیٹھوں پر سوار کر کے اتنے دشوار گزار راستے پر لا کر جو ہے وہ محفوظ ترین مقام پر جو ہے وہ لاتے تھے۔ تو وہ مجھے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ یاد آ رہی ہے کہ وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ تو یہ تلاجہ قلعہ ہے، اس کے در و دیوار بالکل ویران ہیں، اور نہایت مضبوط اور بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ اس قلعے کی دیواریں جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں، لیکن آج یہ قلعہ جو ہے وہ بالکل ویران ہے۔ انسان کے ایک اثرات جو آپ کو نظر آتے ہیں اور انسانی زندگی کے آثار جو نظر آتے ہیں یہاں بالکل مفقود ہیں، لیکن کوئی زمانہ تھا جب یہ قلعہ جو ہے وہ ہنستا بستا تھا، اور اس نے عالم اسلام کے ایک عظیم جرنیل سلطان جلال الدین خوارزمی کو پناہ دے رکھی تھی، اور وہ یہاں پر عرصہ دراز تک جو ہے وہ رہے ہیں، اور منگولوں کے خلاف جو ان کی عزم و ہمت کی داستان ہے، اس داستان کو رقم کرتے ہوئے وہ یہاں پہ پہنچے تھے، اور پھر ایک عرصے تک جو ہے وہ اس قلعے میں وہ تشریف فرما رہے اور اپنی بہادری کے جوہر جو ہے وہ دکھاتے رہے۔ کی تفصیل انشاءاللہ تعالی جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ قلعہ تلاجہ کی قدیم مسجد میں یہاں پہ کھڑا ہوں۔ اس مسجد کے آثار بتا رہے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے وہ آپ کے سامنے محراب ہے، تو یہاں پر کسی زمانے میں
مسلمانان اور مجاہدین اسلام جو ہے وہ اپنے جبینوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ جھکایا کرتے تھے اور اپنے سجدوں کے ذریعے سے اپنے رب کو جو ہے وہ راضی کیا کرتے تھے۔ مرور زمانہ کے ساتھ صدیوں کے تکمیل کے بعد آج یہ مسجد اور یہ قلعہ جو ہے وہ ویران ہو گیا ہے اور یہاں پر زندگی جو ہے وہ مفقود ہو چکی ہے، لیکن یہ مسجد، یہ تعمیرات جو ہے وہ بتاتی ہیں کہ واقعی جلال الدین خوارزمی ایک عظیم انسان تھا جس نے اپنے مخالفین کا اور مسلمانوں کے مخالفین کا، اسلام کے مخالفین کا بہت ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آئیں اس ویران مسجد میں ایک دفعہ اللہ کا نام بلند کریں اور اذان دیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ محترم دوستان ذی وقار، آج ہم جیسا کہ عرض کیا ہے کہ قلعۃ الحاجہ میں وزٹ کے لیے آئے اور یقیناً یہ ایک بہت ہی دشوار گزار اور مشکل ترین سفر ہے۔ اگر یہ دوست جو ہے وہ ہماری مدد نہ فرماتے اور تعاون نہ کرتے تو یقیناً جو ہے وہ ہم اس مشکل ترین مقام پر جو ہے وہ نہ پہنچ سکتے تھے۔ میرے پاس سارے دوست یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور میرے بہت ہی مخلص اور محب دوست جو ہیں وہ ڈاکٹر شیر سیالوی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ دوستوں کا تعارف بھی کروائیں اور اپنی طرف سے کوئی جو خیالات کا اظہار کرنا چاہیں وہ بھی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب۔ ناظرین، جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں مفتی صاحب پہلے اس جگہ کا تعارف کرا چکے ہیں۔ یہ قلعہ تلاجہ ہے اور اس کی جو پہچان ہے وہ سلطان جلال الدین الخوارزمی کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ ہم یہاں اس کا وزٹ کرنے کے لیے آئے۔ مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، پرنسپل جامعہ نعیمیہ اسلام آباد، ہمارے بڑے دیرینہ دوست ہیں، کرم فرما ہیں، اور بہت عرصہ سے ان کی خواہش تھی کہ ہمیں اس کا وزٹ کرایا جائے۔ تو آج الحمدللہ یہ خواہش جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچی ہے اور بڑی محنت شاقہ کے ساتھ یہاں پہ ہم پہنچے ہیں۔ مفتی صاحب کی ہمت ہے اور میں بالخصوص شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو یہاں پہنچانے کے حوالے سے میرا بھتیجا ہے محمد اختر، ملک محمد اختر، اس کا انہوں نے ٹرانسپورٹ وغیرہ کا انتظام کیا، ان کے ساتھ باقی اس کے دوست ہیں، اور اسپیشلی طور پہ میرے کزن ہیں پروفیسر ملک صلاح الدین صاحب، ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے جو تاریخی پس منظر ہے اس حوالے سے یہ ہمیں بتائیں گے اور رہنمائی کریں گے کہ اس کی تاریخی پس منظر کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ محمد شیر سیالوی صاحب۔ ہم اس وقت جس جگہ پہ موجود ہیں، اگر ہم سب سے پہلے اس کے دامن میں، اگر آپ اس طرف کیمرہ لے جائیں، یہ پہاڑ یہاں پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، سامنے بالکل میدانی علاقہ ہے۔ تو یہاں سے جتنے بھی قافلے گزرتے رہے ہیں سب سے پہلے وہ اسی پہاڑی کے دامن سے گزرا کرتے تھے۔ یہ بیچ میں جو جگہ آپ کو کھائیاں نظر آ رہی ہیں، یہاں سے چشمہ گزرتا تھا، ابھی بھی گزر رہا ہے، یہ نیچے جاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے سب سے پہلے اس قلعہ کو ڈسکور کیا وہ یقیناً اسی دامن سے گزرتے ہوئے جب انہوں نے پانی کو دیکھا ہوگا، انسان ہمیشہ پانی کی تلاش میں رہا ہے، پانی کے جو سورسز ہیں ان کے قریب رہتا رہا ہے، تو یہاں سے ان لوگوں نے اس قلعہ کو، اگر ہم دامن سے دیکھیں تو بلا کا خوبصورت نظارہ ہے۔ ہم تو ابھی اوپر آ گئے ہیں، تو یہاں سے جتنے بھی مسلمان حکمران آئے، سلطان محمود غزنوی، ان سے پہلے جلال الدین خوارزمی، مغل بادشاہ آئے، یہ تمام اسی رستے سے گزرتے تھے۔ تو اس قلعہ کو جو جتنی بھی اس کی اہمیت ہے، جو بھی اس کی افادیت ہے، وہ ہم تک نہ پہنچتی اگر جلال الدین خوارزم شاہ صاحب یہاں پہ تشریف نہ لاتے۔ یہ قلعہ جو ہے اصل میں یہ پہاڑی ٹیکری ہے،
ایک پہاڑ کا ایک الگ سا ایسا حصہ ہے کہ جس پہ کسی طرف سے آپ آ نہیں سکتے، صرف ایک ہی رستہ ہے، جیسے مفتی صاحب نے پہلے تعارف میں وہ آپ کو دکھایا تھا۔ اس کی جو باقی چاروں سائڈیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ نہ تو آپ نیچے اتر سکتے ہیں نہ اوپر آ سکتے ہیں، تو یہ ایک انتہائی محفوظ جگہ تھی۔ تو جلال الدین خوارزم شاہ جب ہلاکو خان اور چنگیز خان کے سامنے چٹان بن کے کھڑے رہے، یہ ایک ایسا وقت تھا، تو وہ جو ہیں انہوں نے اس حصے میں مائگریشن کی ہجرت کر کے یہاں پہ آتے تھے۔ سردیوں میں وہ اپنی فوج کو اس قلعہ پہ لے کے آتے تھے، یہاں پہ ان کو سکون دیتے تھے، زخمیوں کی مرہم پٹیاں کرتے تھے، اور جب تازہ دم ہو جاتی تھی ان کی فوج پھر وہ واپس چلے جاتے تھے اپنے علاقوں میں اور جنگ کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو قلعہ ہے اس کے بنانے میں انسان کا اتنا کمال نہیں ہے جتنا اس کو دریافت کرنے میں ہے۔ اصل میں یہ ایک بنی بنائی چٹان ہے، چٹان نما ایک قلعہ ہے۔ اس کے اوپر یہ جتنی آبادیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، پتھریلے، یہ سامنے ہمارے کچھ دیواریں نظر آ رہی ہیں، کھنڈرات موجود ہیں، آثار موجود ہیں، تو یہ جتنے بھی گھر ہیں یہاں پہ جلال الدین خوارزم شاہ کی فوج رہی ہوگی۔ اور ذرا آپ تصور کریں وہ کیسا منظر ہوگا جب یہاں پہ غازیان اسلام اور جو بعد میں ان میں سے کچھ شہید ہو گئے، جس حال میں بھی رہے، انہوں نے اس جگہ کو آباد رکھا، یہاں پہ انہوں نے اپنی فوجوں کو جو ہے تربیت ان کی، اپنے زخمیوں کا علاج کیا، اس قلعے نے ان لوگوں کو پناہ دی۔ تو یہ اس قلعے کی جو بھی اہمیت ہے یہ اسی خوارزم شاہ کے حوالے سے۔ دو باتوں کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج ہم جس موسم میں آئے ہیں یہاں پہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے۔ اس قلعے کے اندر خفیہ رستہ ہے، ہم کوشش کریں گے ہم وہ تلاش کریں۔ وہ خفیہ رستہ اس طرح ہے کہ وہ ایک سرنگ ہے، اس سے آپ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور پھر وہ نیچے یہ جو آپ کو میدان نظر آ رہے ہیں ان میں جا کے یہ رستہ خفیہ طور پہ نکل جاتا ہے۔ ان کیس کہ اگر آپ پہ کوئی حملہ ہو جاتا ہے، کوئی دشمن آ جاتا ہے اس قلعے کے اندر، تو یہ ان لوگوں نے ایک بہت خفیہ رستہ بنایا تھا۔ اس قلعے کے اندر ایک سرنگ تھی، اس سے نکل کے وہ باہر چلے جاتے تھے۔ اور جہاں سے ہم پہلے آئے وہاں پہ ایک پانی کا چشمہ تھا، اس چشمے کا پانی وہ جو ہے وہ یہاں پہ یوز کیا کرتے تھے، اور اس کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ بجائے وہ گھوڑوں پہ یا انسانی امداد کی مدد سے لانے کے، انہوں نے کچھ ٹنل، ایک سرنگ سی بنائی ہوئی تھی جو پانی کی سرنگ براہ راست اس قلعہ پہ آیا کرتی تھی۔ تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے، میں دوسری بار یہاں پہ آیا ہوں، ہمیں مفتی صاحب کی جو ہے صحبت میسر آئی، محمد شیر سیالوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، باقی دو صحابہ بھی آئے ہیں۔ تو اور پہلے جب ہم نے سفر شروع کیا تو بڑی شدید گرمی تھی، بہت سخت موسم تھا، تو اب الحمدللہ یہاں پہ بادل بھی ہیں، موسم بہت اچھا چل رہا ہے۔